السلام علیکم. محمد عزیز صدیق اپنے اسپیشل پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے. اور میں بہرحال کیا کہہ سکتے ہیں، عمران خان کی جیل میں اب ملاقاتیں جو ہے نا وہ بہت محدود ہو جائیں گی. اب الٹیمیٹلی معاملہ جو ہے وہ لارجر بینچ کے پاس چلا گیا. پھر میری درخواست پتہ نہیں آئی یا نہیں، اس میں بات کرتے ہیں. خواجہ آصف کو تو استعفیٰ دے دینا چاہیے. اس میں ایسی کیا بات ہے کہ آپ سمجھتے ہیں استعفیٰ دینا چاہیے؟ آپ ذمہ داری تو لیں اپنے ذمہ. چلیں اس پہ بھی گفتگو کرتے ہیں. اور ایک اور اہم بات ہے جو عدالتی معمول سے ریلیٹڈ ہے، اس پہ بات کرتے ہیں. عمران خان کو عدالت میں بلایا گیا تھا کہ آپ خود آ جائیں. جو باتیں بڑی کہہ رہے ہیں نا کہ اس ملک میں ہم نے دہشت گردی پہ قابو پا لیا ہے یا ایسے حالات ہیں، آپ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں پیش کر سکے جب خود بلایا تھا. اور جسٹس اعجاز خان کی لا کلرک نے عمران خان سے ملاقات کرنی تھی، کچھ سوالات کے جواب لینے تھے اور جواب عدالت میں پیش کرنے تھے، جس میں ایک سوال نشاط یوسفزئی کے متعلق بھی تھا، مگر اس کی دھجیاں کیسے اڑائی گئی. عدالتی کمیشن ملاقات کے لیے نہ کروائے جانے کا انکشاف ہوا ہے. ہفتہ کے دن لا کلرک سکینہ بنگش پر مشتمل عدالتی کمیشن تقریباً 3 گھنٹے اڈیالہ جیل کے اندر رہا اور 11 سے 12 بجے کے دوران ملاقات کرانے کا کہا تھا. یاد آیا آپ کو کچھ؟ ہم کیا کہیں آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھ دی ہیں. آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں. اور آپ نے پھر دیکھا کہ آج کے دن کیس لگا اور وہ کیس جسٹس سردار اعجاز خان سے اٹھا لیا گیا. یعنی لارجر بینچ بن گیا نا. آج ہی لارجر بینچ کا آرڈر ہوا، وہ لارجر بینچ میں آج ہی فائلیں پٹ اپ ہوئی ہوں گی اور اپنا جو کیس اب جو لا کلرک نے اپنی جو رپورٹ داخل کرنی ہے وہ اس فائل کا حصہ تھوڑا بنے گی، وہ تو لارجر بینچ کے پاس آ جائے گا. اب لارجر بینچ اس کو اپنے طریقے سے لے کر چلائے گا، اپنی مرضی کے ججز آئیں گے اور وہی دیکھیں گے اس معاملے کو. یعنی جس ملک میں یہ حال ہو جائے کہ قیدی سے ملاقات کرنے آنا اور اس کے لیے بھی لارجر بینچ بنانا پڑے تو اللہ حافظ ہے. یعنی اس میں کیا لارجر بینچ کیا ایسا بنانا ہے، کیا ضرورت پڑی ہے؟ یعنی کون سا کوسچن آف لا ہے اس کے اوپر؟ نہیں کوئی نہ کوئی دیکھے نا. عموماً جب ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز کے تحت ہے تو کوسچن آف لا کے تحت ہے. پسند اور ناپسند سے تو لارجر بینچ نہیں بنتا نا. ایک بندے نے فرمائش کی تو لارجر بینچ بنا دے. یعنی جو اگر فرض کریں ججمنٹس کا کانفلکٹ بھی ہے تو سارے کیس اکٹھے کر کے ایک سنگل جج کے پاس لگائے جا سکتے تھے. جو ہم پریسیڈنٹ دیکھتے آئے ہیں، جو ہم حالات اور واقعات ہماری نظروں کے سامنے سے گزرتے رہے ہیں، ہم یہ سارا کچھ ریکارڈ کے اوپر دیکھتے رہے. لیکن یہ ایک تکلیف دہ بات ہے. باقی جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں اور ان کے لیے زمین تنگ ہو گئی ہے اور گرفتاریاں حیدر کو تو پیش کر دیا چونکہ پریشر بڑا تھا میڈیا کا اوپر، سوشل میڈیا کا بڑا پریشر تھا، تو الٹیمیٹلی جو باقی لوگ ہیں وہ پیش نہیں کیے گئے. کل اہم سماعت ہونی ہے پنجاب کالج کے حوالے سے، جس میں جوڈیشل کمیشن بنانے کی میں نے بات کی تھی. میں نے اس کے اندر یہ سوالات اٹھائے ہیں بہت اہم. سیکیورٹی کے مسئلے میں کالجز کے اندر سیکیورٹی ہونی چاہیے، کیسی ہونا چاہیے، اس میں ایک کمیشن بننا چاہیے، ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. اور اس میں لارجر بینچ کل جسٹس چیف جسٹس علی نیلم صاحبہ، جسٹس علیزہ باجوہ اور جسٹس ابر گل، 3 ممبرز کی سربراہی میں لارجر بینچ کل بیٹھے گا جس میں یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوں گی. ہمارا تو کام ہے ہم کو چیزیں ایسی نہیں معاشرے میں سدھار پیدا ہو. ہمارا کام یہ ہے معاشرے میں سدھار پیدا کرنے کے حوالے سے. اور کیا جوڈیشل کمیشن بن جائے گا، یہ $1 بلین سوال ہے، اس کے پاس میرے پاس بھی جواب نہیں ہے. لیکن اب عدالتوں کا وہ سٹائل نہیں رہ گیا. عدالتی انصاف دینے کے لیے وہ طریقہ کار جو ہے نا، جو ڈسپینسیشن آف جسٹس تھا، ایٹ ڈور سٹیپ تھا، لوگوں کے لیے مسائل نہیں تھے، اب روایتی طریقہ کار سے چل رہے ہیں. اور حکومت وقت کو کوئی مشکل وقت نہیں ہے، بہت موج میں ہے، موج مستی میں ہے، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، کوئی بات نہیں کر سکتا. خواجہ آصف اپنا ملک کے ایک اہم عہدے پر ہیں، وزارت دفاع ان کے پاس ہے. جعفر ایکسپریس پہ تو اصولی طور پر انہیں انٹیلیجنس فیلیور استعفیٰ بنتا ہے ان کا.
بالکل. یعنی پاکستان میں روایت کہاں قائم ہونی ہے. ہم کہاں ایسے اس طرح کے پڑھے لکھے اور سوفسٹیکیٹڈ لوگ ہیں جو پوری دنیا کے اندر ہے. انڈیا کے اندر آپ دیکھیں باقی ممالک میں ایسے واقعات ہوتے ہیں تو ذمہ داری قبول کی جاتی ہے, اپنی نالائکی مانی جاتی ہے کہ ہم نہیں کر سکے اس بات کو. اور انہوں نے ایک عجیب سا سوال کیا, اگر میرے استعفے سے مسئلہ حل ہوتا ہے تو میں حاضر ہوں. اور بڑھتی دہشت گردی کا لیول تو لگ چکا ہے, پوری دنیا کے اندر آ گیا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. اور جو عہدہ یہ کہ اس کے علاوہ ایک چیز پر بات کرتے ہیں. آپ اگر دیکھا جائے شہباز شریف, مریم صفدر, رانا ثناءاللہ, جتنے لوگ ہیں وہ فارم 47 کی کابینہ میں شامل ہیں, سب مستعفی ہوں اور یقینی طور مسئلہ حل ہو جائے گا. اس ملک کا حل یہ ہے کہ صاف شفاف الیکشن اور اقتدار کا انتقال جو ہے وہ صحیح لائن پہ ہو جائے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ صرف اپنے ذمہ دار ہیں تو ریحانہ ڈار کے سامنے شکست تسلیم کریں نا, مستعفی ہوں, بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے. سپریم کورٹ میں ایک کیس کی سماعت تھی. جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ یہاں ان پر عمل نہیں ہو رہا, آپ رولز کی بات کر رہے ہیں. جی بالکل, آئینی بینچ کے جج صاحب نے یہ بات کہی ہے. اور بڑی ہمیں آئین اور قانون کی بالادستی کی بڑی باتیں ہوتی رہی تھیں. یعنی جب اور حالات یہی ہیں, غلط تو نہیں کہا انہوں نے, بات بالکل درست کہی ہے. میں اس کی درست صحیح پرائے میں لیتا ہوں کہ انہوں نے جو بات کہی ہے بالکل ٹھیک کہی ہے. ایسا ہی ہے, یہاں ان پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. رولز کیا چیز ہے یہاں, مطالعان یعنی اگر رسپونڈنٹ اگر آ جائے, کوئی پولیس ہے, کوئی بیوروکریٹ ہے, فیصلہ دیکھیں ذرا کون مانتا ہے اس وقت آپ کا. اس وقت آزادی اتنی دے دی ہے, عدالتوں کی بے توقیری کہہ سکتے ہیں کہ عدالتیں یہ کہاں کھڑی ہیں. یہاں پر عدالتیں اپنے فیصلے منوا سکتی ہیں, نہیں ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے نا جی. اور قانون کا اطلاق بڑا زبردست ہوتا ہے. اور ہم آج بھی دیکھیں ہاں, اگر ملٹری کورٹوں کی آئینی حیثیت کے بارے میں اور انٹرا کورٹ اپیل ہے, جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کا فیصلہ نہیں ہو سکا. قصور کس کا یا کس کا نہیں, میں نہیں جانا چاہتا, لیکن ایک یہ بات بڑی واضح طور پر ہے. ہمارے دوست کامران مرزا نے انکشاف کیا اور بڑی زبردست بات کی ہے کہ عمران خان کو مائنس کرنے کے لیے آل پارٹی کانفرنس کی بجائے پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بلانے کا فیصلہ کیا ہے. ہم نے سوچ کو اتنی ترقی دی ہے کہ ایک شخص کو مائنس کرنے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا جائے. یعنی آپ اندازہ لگائے نا, ٹھیک ہے نا جی. آل پارٹی کانفرنس اگر بلاتے تو عمران خان کو بلانا پڑنا تھا لازمی. انہوں نے کہا ان کو مائنس کیسے کیا جائے, ان کا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلا لیتے. یعنی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں کیا مسئلہ ہوگا, یہاں تو منتخب اور غیر منتخب سب لوگوں کی بات سننی ہے آپ کو. اور یہاں تو صرف منتخب لوگ آئیں گے, مختلف پارٹیاں آئیں گی صرف وہاں پر. یہاں تو آپ کو بنیادی طور کے اوپر منتخب اور غیر منتخب دونوں کی بات سننی, یعنی اس دہشت گردی کے اسدھے سے نجات دلانی ہے. اور نجات دلانے کے لیے آپ کو وہ طریقہ, ہر طریقہ کار اپنانا پڑے گا جسے آپ سمجھتے ہیں یہ ملک آگے بہتری کی طرف جائے. منیر فاروق دوست ہیں ہمارے, انہوں نے سود ملنے پر جو ہے نا خوشخبری کی نوید سنائی ہے. انہوں نے سیاستدان کے عیاشی میں کی خوشخبری سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ پاکستان کی اکنامی ریکور ہو رہی ہے, پتہ نہیں کہاں ریکور ہو رہی ہے. $2 ارب کی اگلی قسط ملنے کے لیے IMF گرین سگنل دے چکا ہے. IMF سے قرض ملنے سے ڈونر اور دوسرے ممالک سے تعلقات اچھے ہوتے ہیں. ہمیں قرض ملنے والا ہے اور اس معیشت ترقی کر رہی ہے. یہ ان کی معیشت کی ترقی کا پیمانہ ہے. کسی نے سچ کہا, بیگرز کین ناٹ بی چوزرز. 190 ملین پاؤنڈ میں نے پہلے ہی بات کی تھی, کچھ سزائیں غلط ہوئی. 171 ملین 171.25 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے, اس میں تو بنیادی طور کے اوپر جو ہے عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ کی سزا معطلی کے کانٹیکس میں. اپیلیں تو آپ کو پتہ ہے لگنی نہیں ہے, پتہ نہیں کب لگتے ہیں, ورنہ سسپینشن کی بات ہے. سسپینشن میں مین اپیلیں عدالت کا اختیار ہے, کسی وقت بھی سن سکتی ہے اور سنا جائے. اور 17 جنوری کا فیصلہ معطل کرنے کی بات کی ہے. آج ہم 17 مارچ, 2 مہینے بعد کھڑے ہیں. آخر جو بات ہے نا, حکومت پنجاب نے ایک متنازع قانون سازی منظور کی ہے. پنجاب فورینسک ایجنسی, سائنس ایجنسی کو تحلیل کر کے نئی باڈی قائم کی ہے جس کی براہ راست نگران جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ کریں گی اور بنیادی طور پر بیوروکریٹ کا عملہ ہوگا. صوبائی حکومت کی جانب سے صوبے میں فرانسک سروس پہ زیادہ کنٹرول کو مستحکم کرنے کی کوشش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے.
سب سے حیران کن تبدیلیوں میں سے ایک تھی کہ فورینسک اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل اب وزیر اعلیٰ کی خوشی پر کام کریں گے اور مرضی جب مرضی ہٹایا جا سکتا ہے۔ قابل ذکر تبدیلیوں میں سے ایک یہ ہے کہ 2007 کے قانون کے مطابق ڈائریکٹر جنرل کو فورینسک سائنسز کا ماہر ہونا ضروری ہے۔ 2025 کی قانون سازی نے اس ضرورت کو ختم کر دیا کہ جس کو مرضی آپ لگا چھوڑیں۔ چلیں آتا ہے تو اس کو چیلنج کریں گے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اندر۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔